عرض کیا جائے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، توجہ دلا رہا ہے خارجی کائنات کی طرف۔ پانی پلانے آیا ہے، شکریہ۔ الم نجعل الارض کفاتا، بات چلی ہوئی ہے جی زمین ساکن ہے یا گھومتی ہے۔ ایک عرصے تک خود مغرب کے سائنٹسٹ بھی اسی نتیجے پر رہے کہ یہ ساکن ہے، بلکہ چپٹی ہے، گول بھی سمجھ میں نہیں بات آتی تھی، لیکن ساکن تو وہ کہتے چلے آئے۔ ان میں سے جس نے پہلے یہ انکشاف کیا، جس نتیجے میں پہنچا کہ یہ گھومتی ہے، تو اس کو تو انہوں نے سزائے موت دے دی تھی بیچارے کو۔ اسے کہا تھا پادری نے آخری وقت میں کہ اب ہی کہہ دے کہ یہ ساکن ہے۔ کہنے لگا جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں ساکن ہے۔ یہ ہے ایمان کا استحکام، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ شہادت دے رہا ہے اس چیز کی کہ میں نے خود دیکھا اس کے، یہ شہادت ہے۔ یہ وہ شہادت نہیں ہے جو آپ کا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ الفاظ ہیں صرف۔ وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں گھومتی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ایک عرصے تک باتیں چلی۔ وہ جنہوں نے اس دین خداوندی میں اس قدر تحقیق کی تھی، اکتشافات کیے تھے، وہ تو پھر اس گھومنے کے بعد پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے۔ آپ کے ہاں آج تک بھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ زمین ساکن ہے، گھومتی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے جو رائد ہیں، انہوں نے 2-3 سال ہوئے ہیں ابھی یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ زمین گھومتی ہے ساکن نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا، نکاح تے فوراً توڑ چھوڑ دیں۔ وہ اس واسطے بھی نواں بناؤ گے تو 4 پیسے آؤ گے۔ غلطی نہیں ہوندی ہے بچ، پچھلا بجا ہوا تو پھر کچھ دینا ہی نہیں نا، ایک باری دے چکا، پھر ہن کی کرن ہو۔ آج بھی آپ کے ہاں، میں نے اس لیے چھوٹی سی مثال نہیں دی، اس سے تو بڑی مثال نہیں نا کہ مدینہ منورہ کی اسلامیہ یونیورسٹی کا چانسلر جسے آپ کہتے ہیں، وہ آج یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب سائنٹسٹ مغرب کا قرآن کے الفاظ پہ غور کرتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، عربی زبان قرآن کا انتخاب۔ حرکت میں ایک چیز ہو، تیزی سے اڑی جا رہی ہو، کوئی تو محسوس نشانی اس میں ہوتی ہے نا، اس کے حرکت میں ہونے کی، تیزی سے چلی جانے کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے ایک چیز اڑ رہی ہو اور علامت اس میں اڑنے کی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا پرندوں کو، ایک تو ان کی اڑان وہ ہوتی ہے جس میں وہ پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کوئی علامت نہیں ہوتی حرکت کی، اور بڑی تیزی سے وہ اس میں تیر رہے ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبوتروں میں عام طور پر یہ چیز پائی جائے گی، پر سمیٹ کر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اڑتا ہے وہ، پر کی پھڑپھڑاہٹ نظر نہیں آتی، اڑ رہا ہوتا ہے نظر نہیں آتی۔ یہ معنی ہے کفات کے۔ کبھی غور کیا تم نے زمین کے اوپر کس تیزی سے حرکت کرتی ہے، اور اس حرکت کا تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، جیسے وہ پرندہ کے جو پر سمیٹ کے اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ پر سمیٹ کے اڑنے والا پرندہ، اور اپنے ساتھ احیاء و اموات، اینیمیٹڈ، جاندار بے جان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اپنی گود میں آغوش میں لیے ہوئے اس تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ بچ رہی ہے اور بے آواز ہے، اڑ رہی ہے، علامت کوئی نہیں ہے اس کے اڑنے کی۔ اب تو ہوائی جہاز بھی ایسے ہیں کہ جن کے وہ پنکھے بھی نظر نہیں آتے، اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آواز تو آتی ہے کچھ،
یہ اس کی وہ اڑان ہے کہ جس میں پروں کو سمیٹے ہوئے نہایت خاموشی سے فضا کے اندر اڑتی چلی جاتی ہے، اور اپنے آغوش میں اس نے جاندار اور بے جان اشیاء کائنات کو لیا ہوا ہوتا ہے۔ 2-3 جگہ اور آیا ہے یہ، معاف رکھیے، جامعہ لفظ قرآن نے دیا ہے 16/15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، رواسی کی بات میں پھر کروں گا، یہ پہاڑ جو ہیں، ان تمید بکم، یہ قرآن میں اور بھی 2 جگہ ہے، یہ تو آپ ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں 16/15 21/31 اور 31/10 ان تمید بکم۔ یہ تمیدہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تیزی سے حرکت میں جانا۔ کیا لفظ ہے یہ! کرۂ ارض کی پوری دنیا کی پوری آبادی انسان ہی کی نہیں ہے، باقی بھی جتنے چیزیں ہیں ساری اس زمین کے اوپر ہیں، وہ اس تیزی سے گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، گولائی میں گھوم رہی ہے، وہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ جو سطحی طور پہ بحث کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب اگر یہ گول ہے اور گھوم بھی رہی ہے تو پھر جب ہم نیچے کی طرف جاتی ہے تو ایسی تھلے کیوں نہیں ڈگ پہنتے؟ ہے نا ذہن میں یہ بات آتی؟ کیا لفظ ہے قرآن کا! گھوم رہی ہے، اتنا کچھ اپنے گود میں لیے ہوئے چل رہی ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ چل رہی ہے۔ کہا کتنی بڑی رحمت ہے خدا کی صاحب، اگر اس کی گردش کا، اس کی اس حرکت کے، یہ جو تیزی سے چکر کاٹ رہی ہے، وہ 2-3 چکر انسان کاٹے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور یہاں ساری زندگی چکر میں گزر جاتی ہے، گھن چکر میں گزر جاتی ہے، احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ کیا نظام ہے! اور پھر اس گردش کے ساتھ جو اور چیزیں متعلق ہیں وہ تو پوچھو نہیں، ساری یہ کرۂ ارض کی یا فضا کی باقی کروں کے ساتھ آپس میں تعلقات کی، وہ تو ایک دنیا ہی الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں لفظ آیا ہے کفاتن، پرندے کی تیز اڑان جس میں وہ پروں کو سمٹا لیتا ہے، محسوس نہیں ہونا پاتا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شام خاتم وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہا کہ اس میں پھر رواسی، یہ بڑے بڑے ویسے پہاڑوں کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو زمین کی حرکت، اس کا تیرنا، یہ ہے اس کی رعایت سے یہ لفظ ہے۔ یہ جو جہاز کا لنگر ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر جہاز جو ہے موجوں کی نظر نہیں ہو جاتا، محفوظ رہتا ہے، اس کو بھی یہ لفظ جو ہے مجرہا و مرسہا قرآن میں آیا ہے، لنگر انداز ہو جانا۔ یہ حصہ جو ہے زمین پہاڑوں کے متعلق جیولوجی جس کو کہتے ہیں، منرالوجی، اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ ابتدا میں ہی ہے یہ علم جو ان کا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کا کیا فنکشن ہے اس زمین کرۂ ارض کی اس حرکت اور گردش کے مطابق، بڑی تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال کوئی دن آئے گا کہ ان الفاظ کے بھی معنی سامنے آئیں گے۔ اتنے اتنے بڑے پہاڑ، ایک لنگر کا لفظ اس کے اندر آیا ہوا ہے رواسی کے اندر۔ ممکن ہے یہ ان لوگوں کو جو ریسرچ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، وہ حقائق کی خاطر پڑھتے ہیں ان کو، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اس پہ۔ کہتا ہے یہ چٹانیں تم دیکھو، سخت تپی ہوئی چٹانیں، رطوبت کا نام نہیں، اور اس کے اندر سے شیریں ٹھنڈے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ کہتے دیکھتے ہو ہمارا قانون کس طرح سے کار فرما ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے،
تو اب اگر دین کا یہ حصہ اگر آپ لیں جو کائنات سے متعلق ہیں